کی خوشی میں محفل میلاد النبی کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہر وقت یاد کیا. اس لیے امت کا بھی حق بنتا ہے کہ خوشی ہو تو نبی کو یاد کرو, غم ہو تو نبی کو یاد کرو, مکان بنے تو نبی کو یاد کرو, تجارت ملے تو نبی کو یاد کرو, ملازمت حاصل ہو تو نبی کو یاد کرو, بے اولاد ہو اولاد مل جائے تو نبی کو یاد کرو. جو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجیے, یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, مصر فارس نجد کے تلے گراتے جائیں گے, خاک ہو جائیں جل کر عدو مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں. رب نے فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا, سب سے بالا و والا ہمارا نبی. تو ہمارے نبی سب سے بلند اور بالا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے خلیل حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے خانہ کعبہ کو بنایا. اسماعیل ذبیح اللہ نے اپنے مشفق کرم فرما اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تعمیر کعبہ میں تعاون کیا. رب کائنات نے اعلان کر دیا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ بِإِسْمَاعِيلَ. تعمیر کعبہ تو پورا کیا تو دعا مانگی. پتا چلا اچھے کام کے بعد دعا مانگنا یہ نبیوں کی سنت, ابراہیم خلیل اللہ کی سنت, اسماعیل ذبیح اللہ کی سنت ہے. کیا دعا کیا؟ ربنا تقبل منا, اے مولا تیرے حکم سے تیرے گھر کعبہ کو تعمیر تو کر دیا, اس میں کہیں میں یا خلوص یا اخلاص میں کچھ کمی ہو تو مولا میری اس کمی کو دور کر دے. ربنا ہمارا رب ہے, اے ہمارے رب تقبل منا, کعبے کی تعمیر کو ہماری طرف سے قبول فرما دے. کعبے کی تعمیر کو قبول فرما, یعنی کوئی مسجد بنا کر گھمنڈ نہ کرے متولی, کسی مسجد کا صدر یا امام گھمنڈ اور غرور نہ کرے کہ میں نے یہ مسجد بنا دی, میں نے یہ مسجد بنا دی, میں نے یہ مسجد بنا دی. ارے بنا لیے, اللہ نے توفیق دی تو بنایا, ساتھ میں ڈر جاؤ کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ مسجد درار نہ ہو جائے اور ہمارے منہ پر مار نہ دی جائے اور رب کا اعلان ہو جائے والذین اتخذوا مسجدا درارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین. مسجد دو طرح, ایک مسجد تقویٰ ہے. تو ابراہیم خلیل اللہ نے ذہن کیا کہ جب کوئی کام اچھا کرے تو پھر دعا کر لیا, دعا کر لیا انہوں نے. اب بات بہت لمبی ہوگی, مختصر سے میں سمیٹتا ہوں. اب انہوں نے ایک دعا کی, ربنا وبس, خانہ کعبہ بنایا, اس کو آباد کرنے کے لیے نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مولا بھیج. یہ دعا کی, ساتھ میں ایک دعا, کئی دعائیں آپ نے مانگی ہے نا. اس کے بعد آپ نے ایک دعا مانگی رب اجعلنی. وہ خود نبی اور اولو العزم رسول ہیں. نبی ہر نبی رسول نہیں ہوتا اور ہر رسول نبی ہوتا ہے. تو ابراہیم خلیل اللہ جہاں نبی ہیں وہیں رسول بھی ہیں اور رسول میں بھی اولو العزم رسول ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب میں اعلیٰ ہیں,
نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں، ابراہیم خلیل اللہ نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں، موسیٰ علیہ السلام نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام نبی بھی ہے رسول بھی ہے، نوح علیہ السلام نبی بھی ہے رسول بھی ہے۔ 313 رسول ہوئے ہیں اور 1,24,000 کم و بیش انبیاء ہوئے ہیں۔ تو اس لیے ان باتوں کا خیال رکھیے کہ جب نبی بولا جائے وہ اس وقت اور جب رسول بولا جائے تو وہ اور۔ اس لیے میں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ ایک پیغمبر نے، ابراہیم خلیل اللہ نے، اسماعیل ذبیح اللہ نے دعا کیا، وہ تو خود نبی، نماز قائم کرنے والے، خانہ کعبہ کے بنانے والے ہیں، اور وہ کیا بے نمازی؟ ہر نبی گناہوں سے پاک ہوتا ہے، معصوم عن الخطا ہوتا ہے، تو گناہ سے ہمیشہ مبرہ اور پاک ہوتے ہیں۔ اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ دعا کر رہے ہیں، رب کی اجعلنی، اے میرے رب مجھے اور میری ذریت کو، مجھے میری اولاد کو نماز قائم کرنے والی بنا دے۔ اس لیے اللہ نے اقرأ الصلاۃ نہیں فرمایا، نماز پڑھو، مقیم الصلاۃ ابراہیم کی دعا ہے، تو رب نے فرمایا مسلمانوں سے اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ یہ علم والوں کے لیے نکتہ، اقیموا الصلاۃ، پڑھنا تو ایک بار پڑھ لیا، اور جیسے آج کے لوگ پڑھ رہے ہیں، جمعہ پڑھ لیا گئے، 8 کھاٹ 360 والے نمازیوں کی تعداد ہو گئی، 8 جمعہ، 8 اور کھاٹ جنازے کی، اب 360 عید اور بقرعید کی، تو 8 کھاٹ 360 نمازیوں کی تعداد۔ لیکن نماز فجر، نماز ظہر، نماز عصر، نماز مغرب، نماز عشاء پڑھنے والے حاشا کلّہ ہی ہے۔ اس لیے میں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ ابراہیم خلیل اللہ نے جب خانہ کعبہ کو بنایا تو رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا، مولا مالک تو ہے، حاکم تو ہے، احکم الحاکمین تو ہے، قادر مطلق تو ہے۔ اے مولا تم نے اگر مجھے آگ سے بچایا تو آج میں نے تیرے کعبے کو بنایا، اے مولا مجھے میری اولاد کو نمازی بنا دے، نماز کو قائم کرنے والا بنا دے۔ اللہ کے خلیل نے یہ دعا کی خانہ کعبہ کے بعد، اور اس کے بعد پھر کیا فرمایا؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ میں نے دعا مانگ لی، اے رب ہمارے میری دعا کو قبول کر دے، منظوری دے دے۔ دیکھیے پہلے مانگا، نبی کی دعا رد نہیں ہوتی ہے، لیکن پھر ریپیٹ کر کے کہہ رہے ربنا، اے رب ہمارے، اے مالک ہمارے، یعنی حقیقی مالک تو ہے، مولا تو ہے۔ اے مولا اگر بنا دیا اور تو نے مجھے میری اولاد کو اگر نمازی بنا دیا تو مولا میں نے یہ جو دعا کی ہے اسے تو قبول کر لے، قبول کر لے، قبول کر لے۔ اب یہ دعا مانگے، پھر فرمایا ربنا اغفر لی، نمازی بنا دیا۔ نماز پڑھنے سے ہم جنت میں آئے ہوتے ہیں، نماز پڑھو جنت میں جاؤ، ارے ایمان صحیح ہوگا تب تو جنت ملے گی، ایمان صحیح ہوگا تو نماز صحیح ہوگی، ایمان صحیح ہوگا تو روزہ صحیح، زکات صحیح، حج صحیح، اعمال صالحہ صحیح، مثال ثواب صحیح، شادی بیاہ صحیح، اور اگر ایمان نہیں تو کچھ بھی صحیح نہیں۔ تو اب دیکھیے ابراہیم خلیل اللہ تو نبی ہیں، رسول ہیں، اور دعا کر رہے ہیں ربنا، وہ تو معصوم عن الخطا ہے، یہ تعلیم امت کے لیے ہے۔ رب میرے، اے رب ہمارے، ہمیں بخش دے، رب اغفر، ہمیں بخش دے۔ ابراہیم اسماعیل کہہ رہے ہیں نا، جمع کا صیغہ ہے، ہم دونوں کو اور ہماری اولاد کو بھی مولا بخش دے۔ رب اغفر لی ولوالدی، جیسے آج کی یہ محفل ہے، علامہ مظہر الحق صاحب کے ایصال ثواب کے لیے اور بی بی مرشدہ خاتون کے ایصال ثواب کے لیے، تو دیکھیے یہ دعا کیسے ہے، قرآن سے یہ محفل ثابت ہو رہی ہے کہ نہیں۔ فرمایا ربنا اغفر لی ولوالدی، اے مولا ہمیں بھی اور میرے ماں باپ کو بھی، ہمیں بھی اور
पहले वालिदैना नहीं कहा, जब रब्बना कहा, रब्बना जो फिर ली, ए रब हमारे, मुझे बख्श और मेरे माँ बाप को, तो हर एक के माँ बाप में मेरे ही तो होंगे, आप कहेंगे मेरे, आप कहेंगे मेरे। तो अब देखिए, हो सकता है किसी की माँ और किसी के बाप मोमिन न हो, इसलिए उन्होंने कहा मेरे माँ बाप। तो पता ये चला कि आज़र आपके बाप नहीं है, आज़र आपके बाप नहीं है, आज़र आपके चचा है। इसलिए आपके वालिद तो तारिख है, आपके वालिद का नाम तारुफ याद रखिए, ते अलिफ रे खे, ये आपके हकीकी